بلاول بھٹو زرداری کے کامیاب جلسے میں سیاسی مخالفین کی نیندیں حرام کرنے لگے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چنیوٹ میں بھی بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نواز شریف کو انتخاب کی سیاست کا کھلاڑی قرار دیتے ہوئے خود کو عوام کے سامنے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کر دیا۔ اقتدار دینے پر عوام کی قسمت بدلنے کا وعدہ بھی کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چنیوٹ کے ہاکی اسٹیڈیم میں الیکشن سے پہلے سیاسی قوت کا بڑا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں سید حسن مرتضی، سید عنایت علی شاہ، ماہر سہیل ظفر سپرا، سید کلیم علی امیر، ماہر علیار سمیت جیالوں کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ جلسے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین نے اپنے جوشیلے خطاب میں نواز شریف کو پرانا سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، اگر میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو جو وہ انتقام لیں گے وہ آپ یاد رکھیں گے کہ یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ فکر ہے تو چوتھی بار کیسے اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ہمارا اگر فکر ہے تو آپ کا ہے، اگر فکر ہے تو اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ہے، بڑھتی ہوئی غربت کا ہے، آسمان پہ چھوتا ہوا مہنگائی کا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں عوامی راج قائم کریں۔ نفرت اور تقسیم نہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چار نہیں، مجھے ایک موقع دے، ایک موقع دے، انشاءاللہ تعالی میں چنیوٹ کے عوام کی قسمت تبدیل کر دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے، بے روزگاری، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات تاریخ میں نہیں دیکھے۔ ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بحران پیدا کیا گیا۔ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں انتقامی سیاست کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی ساتھ چاہیے، مجھے اس ملک کے عوام، اس صوبے کے عوام کا ساتھ چاہیے تاکہ ہم یہ پرانے سیاست اور پرانے سیاستدان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا جلسے میں موجود کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو سب کے ساتھ مل کر آگے چلیں گے تاکہ مسائل کو حل کریں۔ نفرت، تقسیم اور غالم گلوچ کی سیاست کی بجائے نظریہ کی سیاست چاہتے ہیں۔ خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور مزدوروں کے لیے کام کریں گے۔ آپ موقع دیں، چنیوٹ کے عوام کی قسمت تبدیل کر دوں گا۔ جیالے گھر گھر جا کر پیپلز منشور اور معاشی معاہدہ سمجھائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقار گمن، چنیوٹ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی چنیوت آمد اور جلسے سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ضلع کے مسائل حل کروانے کا مطالبہ رکھ دیا۔ سید عنایت علی شاہ، سید محسن مرتضی اور کلیم علی امیر نے چنیوٹ کی پسماندگی دور کروانے کا مطالبہ کیا۔ جلسے میں جعلی خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ چنیوٹ جلسہ میں پیپلز پارٹی کے مقامی امیدواروں نے اپنے ضلع کی بھرپور نمائندگی کی۔ نامزد امیدواروں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سامنے چنیوٹ کے مسائل رکھے اور کہا کہ جیت کر چنیوٹ کی پسماندگی کا ازالہ کیا جائے، سڑکوں کی خراب صورتحال، کسانوں کے مسائل، صحت کی سہولیات مہیا کروائی جائیں۔ پنجاب کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے لوگ آج تیسری نسل سے بے روزگار ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج آپ انتخابات کے حوالے سے پورے پنجاب میں کمپین چلا رہے ہیں۔ چنیوٹ کے لیے بھی کوئی ایسا پیکیج ہو جو اس کی ترقی، جو اس کی پسماندگی کو دور کر سکے۔ چنیوٹ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایڈوانس مبارک دیتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور چنیوٹ کی ترقی، چنیوٹ کی محرومی، آپ کی یہ خواہشات ہمیشہ کے لیے جو 15 سال سے رکی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ زور لگاؤ، تیر کو ووٹ دو، بلاول کو وزیر اعظم بناؤ، اس کے بعد آپ کے مطالبے جانے، میں جانوں، حسن مرتضی صاحب جانے اور عنایت شاہ جانے۔ جیت کا نشان
तीर का निशान वजीर-ए-आज़म, वजीर-ए-आज़म। चिन्योट जलसा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेयाली खवातीन की बड़ी तादाद भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साहबजादे की एक झलक देखने को पहुंची। खवातीन ने पार्टी परचम उठा रखे थे। खवातीन का कहना था कि बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने आई हैं, वही वजीर आजम बनेंगे। बिलावल बेनजीर का बेटा है, मतलब हमारा बेटा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में चिन्योट की हालत बदलने का ऐलान किया और कहा कि अगर मैं कामयाब हुआ तो 6 माह के अंदर चिन्योट में मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए अस्पताल बनवाऊंगा, इलाके की महरूमियां दूर करेंगे। कैमरा टीम के साथ वक्कार गुम्मन, चिन्योट। पाकिस्तान पार्टी का चिन्योट में बड़ा पावर शो। फैसलाबाद से रहनुमा पीछे रहे ना जियाले। फैसलाबाद से भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, अहदेदारों और जियालों की जलसे भर में भरपूर शिरकत। पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर, नायब सदर और सूबाई हल्का PP 110 से उम्मीदवार मास्टर अशफाक अहमद जियालों की बड़ी रैली लेकर जलसे में पहुंचे। बिलावल, नारा जरदारी, नारा भुट्टो। आम इंतखाबात की तैयारियों और वोटर्स को अपनी जानब माइल करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भरपूर जलसे करने में मसरूफ हैं। पंजाब में लाहौर के बाद बिलावल भुट्टो का चिन्योट में पावर शो जलसा कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के हल्का PP 110 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मास्टर इशफाक अहमद की क़ियादत में जियाले जलसे में शरीक हुए। इस मौका पर जियालों ने पार्टी क़ियादत के हक में नारेबाजी की। जलसे में शिरकत के मौका पर उम्मीदवार PP 110 मास्टर इशफाक अहमद का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मफादात की तर्जुमान जमात है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी क़ियादत और जियाले पुरजोश हैं। हम ये उम्मीद लेकर उनके जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली और इस गरीब अवाम की तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पहले खिदमात पाकिस्तान में हैं और इंशाअल्लाह बीबी शहीद के लखते जिगर बिलावल भुट्टो साहब से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जलसे में शरीक जियालों का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है और फतह याब होगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। चक 58 में राना सफ्तर की जानिब से मुनक्किदा जलसे से खिताब कर रहे हैं। सफ्तर साहब, मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल अजीज साहब, मोहतरम जनाब सदीक जट साहब, इस देश के तमाम मेरे सामने मौजूद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप सर्दी के इस मौसम की सख्ती के बावजूद आपने 6 बजे का टाइम था और 8 बजे भी आप 2-2.5 घंटे इंतजार के बाद आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि आप लोग दिलो जान से हमारे साथ हैं। आपने आज से 5 साल पहले इसी हल्का से मुझे और नागरा साहब को MNA और MPA मुंतखब किया था। उस वक्त भी हमने आपसे वादा किया था कि आपके इलाके को तरक्की देंगे, आपकी खिदमत करेंगे और मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उस इलेक्शन के नतीजे में जो 2018 में हुआ, एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसे शख्स को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने 3.25 साल सिर्फ एक काम किया। उसने कहा कि मैं अपने मुखालफों को नहीं छोड़ूंगा। ये सारे जो हैं, ये सारे चोर और डाकू हैं। सिर्फ
میں ہی جو ہے وہ بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی جیل میں ڈالوں گا، میں فلاں کو بھی جیل میں ڈالوں گا۔ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، نیب کی انکوائریاں، میاں نواز شریف جو اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا تھا، اسے ایسے مقدموں میں گرفتار کیا جو بعد میں عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکے۔ میرے خلاف جب کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا تو مجھے لاہور جاتے ہوئے موٹر وے سے گرفتار کیا، ENF کے تھانے لے گئے، میرے ساتھ کسی بندے نے رات بات تک نہیں کی، جب صبح عدالت میں پیش کیا تو کہنے لگے کہ جی یہ ایک توڑا ہے، یہ 15 کلو کا، یہ ہیروئن آپ کی گاڑی سے نکلی۔ مقصد یہ تھا کہ 15 کلو ہیروئن کا کیس جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میرے خلاف اتنا برا کیس بن گیا ہے تو یہ ہمارے پاؤں میں گر جائیں گے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور میں نے اسی روز حکومت بنانے کا جنون، سیاسی پارٹیوں نے محاذ سنبھال لیے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا جیت یقینی بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں تیز، NA 100 کے امیدوار رانا ثناء اللہ خان کی صدارت میں لائل پور جم خانہ میں تقریب، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر اور ضلعی عہدیداران کی شرکت۔ 2 فروری کو فیصل آباد میں نون لیگ کے بڑے انتخابی جلسے پر مشاورت۔ رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، قائد میاں محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا تاریخی استقبال ہوگا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک جلسہ عام کے لیے فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، تو آج یہاں پہ تمام پارٹی ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداران کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں ہم نے ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی ہیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد، ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان، میاں قاسم فاروق، حاجی اکرم انصاری، چودھری فقیر حسین ڈوگر، رانا علی عباس، اسرار احمد منع خان کی تقریب میں شرکت۔ ڈویژنل صدر خواتین ونگ عظما راجہ، سٹی صدر خواتین ونگ ڈاکٹر نجمہ افضل، شمیم عارف، میاں عبد المنان، ضلعی کوارڈینیٹر علی ڈوگر، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین ایوان، صدر کلچرل ونگ رانا آصف و دیگر شریک۔ تقریب میں 2 فروری کو فیصل آباد میں ہونے والے جلسے کو تاریخی جلسہ بنانے کا عزم کیا گیا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، City 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کا دنگل، فیصل آباد میں نون لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کی PP 117 میں انتخابی مہم تیز۔ فیصل آباد عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کی سابق لیگی MP خواجہ اسلام سے ملاقات۔ خواجہ اسلام نے خواجہ محمد رضوان کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ خواجہ اسلام نے کہا کہ خواجہ محمد رضوان اہم سیاسی شخصیت ہے جو حلقے کے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خواجہ محمد رضوان کو بڑی اکثریت سے جتوائیں گے۔ خواجہ محمد رضوان کی جانب سے حمایت کے اعلان پر خواجہ اسلام کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خواجہ محمد رضوان نے بھٹہ سٹاپ مفتی ضیاء الرحمان سے بھی ملاقات کی۔